الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت دینال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حق کو حق کہنے سے جو ڈرتے نہیں ہیں، حق کو حق کہنے سے جو ڈرتے نہیں ہیں، وہ مر بھی جائیں اگر تو مرتے نہیں ہیں. کچھ تو بات ہے حق کی کار فرمائی میں، بے وجہ یوں ہی سر کٹتے نہیں ہیں. مثل حیدر یقین ان کا خدا پر ہوتا ہے، لشکر و سپاہ کی فکر وہ کرتے نہیں ہیں. ہوتا ہے مقصد بس حصول رضائے الہی، مومن دنیا کی خاطر لڑتے نہیں ہیں. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میرے دوستو، دنیا دے اندر ہر انسان، ہر کسان اپنی ایک کھیتی لاندا ہے اور وہ اپنی کھیتی دا ہمیشہ خیال رکھتا ہے اور اپنی کھیتی نو کسے شے دی کمی نہیں آن دیندا. دن ہووے رات ہووے وہ اپنی فصل دا، اپنی کھیتی دا خیال کردا ہے. جدوں دنیا دے اندر کوئی کسان اپنی کھیتی دا نقصان نہیں چاہتا، انج دی ایک کھیتی میرے اور تھوڑے پیارے پیغمبر نبی مکرم شفیع اعظم رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھیتی دنیا دے اندر لائی ہے، اور اس کھیتی نو اسلام دی کھیتی آکھدے نے، اسلام دی فصل انہوں آکھدے نے. اور اس کھیتی دی خاطر جس طریقے نال زمین دن رات محنت کر کے اپنی فصل نو
موٹا تازہ کر کے اور اے امید لا لیندا ہے کہ میرا رب مینوں ایدے کول اچھا پھل دے گا اور میرے واسطے اے کھیتی نفع مند ہوے گی۔ بالکل بے عین ہی اسی طریقے دے نال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دی کھیتی لا کے دن رات ادا خیال کیتا ہے، اور دن رات اس اسلام دی کھیتی نو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھیتی دی آبیاری کیتی ہے اور اس کھیتی نو پروان چڑھان دی کوشش کیتی ہے، اور زمیندار اپنی کھیتی نو پانی لاندا ہے، کھاد اودے پاندا ہے، لیکن اسلام دی کھیتی دی بنیاداں دے اندر مقدس اور پاکیزہ ہستیاں دا خون ہے۔ اسلام دی اس پاک کھیتی دے اندر رحمت دو جہاں نبی مکرم شفیع اعظم دیاں قربانیاں نے۔ اسلام دی اس کھیتی دی بنیاداں دے اندر کھاد دی جگہ دے ہوتے نبی محترم شفیع اعظم دے مقدس اصحاب دے خون دے لوتھڑے اور جسم دے ٹکڑے نے۔ اسلام ایسی مقدس کھیتی ہے کہ جدی بنیاد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی ہے، اور اس کھیتی دا خیال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب نے اپنیاں جاناں دے نذرانے دے کے اس کھیتی نو جوان کیتا ہے۔ اگر صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اسلام دی کھیتی دی خاطر اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش نہ کر دے تے اج اسلام دی کھیتی دا پھل اسی اور تسی نہ کھا رہے ہوندے۔ جس طریقے نال اسی اسلام دی خاطر قربانی نہیں دے رہے، اگر اس حساب دے نال حضور دی مقدس جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین اسلام دی خاطر قربانیاں نہ دے کے جاندے، اج میرے تک تھوڑے تک نہ نماز پہنچدی، نہ قرآن پہنچدا، نہ نبی دا فرمان پہنچدا، اور نہ اے دین اسلام پہنچدا۔ اے گل مننی پائے گی کہ حضور دے اصحاب اور حضور دی ذات اقدس نے قربانیاں دے کے اے دین میرے تک اور تھوڑے تک پہنچایا ہے۔ اے انہاں دا صدقہ ہے، اے انہاں دی محنت ہے، اے انہاں دی کاوش ہے، اے انہاں دیاں قربانیاں نے کہ میں بھی اج تسی بھی ساڑیاں اولاداں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ کلمہ پڑھ رہیاں نے اور اسی دین اسلام تے عمل کر رہے ہیں۔ اسلام دی خاطر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر بھی لایا، اسلام دی خاطر میدان احد بھی لگا، اسلام دی خاطر غزوہ خندق بھی ہویا، اسلام دی خاطر اسلام دی عظیم جنگ غزوہ خیبر بھی برپا ہوئی، اسلام دی عزت اور عظمت شان اور شوکت دی خاطر پھر کرب و بلا دی وادی دے اندر میرے پیغمبر دے عظیم نواسے، میرے پیغمبر دا عظیم اہل بیت دا گھرانہ قربان ہویا۔ اے انہاں دیاں قربانیاں دا نتیجہ ہے کہ اج میں بھی کلمہ پڑھن والا مسلمان ہاں اور تسی بھی مسلمان ہو۔ اج میں بھی اپنے آپ نو حضور دا امتی آکھدا اور تسی بھی اپنے آپ نو حضور دا امتی آکھان دے قابل بنے ہو۔ میدان بدر دے اندر 313 نے ہزاراں دا مقابلہ کیتا ہے۔ میدان بدر دے اندر ایک صحابی نے، جس صحابی رسول دا نام حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہاں نے ایک عورت جیدہ نام سلافہ ہے، اے دے 2 بیٹیاں نو میدان بدر دے اندر قتل کیتا، جڑے کافراں دی صفاں دے اندر کھڑے ہوئے ہن۔ حضرت عاصم بن ثابت نہایت جری اور بہادر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عظیم صحابی نے۔
ایک دفعہ رحمت دو جہاں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت تو پوچھیا کہ عاصم تو جنگ کے میں کرے گا، تو لڑائی کے میں کرے گا، ذرا مینوں دستے صحیح۔ حضرت عاصم بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دربار اقدس دے اندر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے تین گلاں ارشاد فرمائیاں کہ یا رحمت للعالمین میں تین طریقیاں دے نال لڑائی کرانگا۔ پہلے نمبر تے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میرا دشمن میرے کول زیادہ فاصلے تے ہوئے گا پھر میں تیر کمان دے اندر کھچ کھچ کے انہاں نوں ماراں گا تاکہ او کافر اتھے ہی ڈھیر ہو جان اور او صحابہ دے نزدیک اور حضور دے نزدیک نہ آ سکن۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت دی یہ گل سنی، پھر آپ نے فرمایا کہ عاصم اگے کی آکھنا چاہتا ہے؟ حضرت عاصم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دشمن میرے تھوڑا قریب ہوئے گا پھر میں نیزیاں دے نال مار کے انہاں نوں نشانے ماراں گا تاکہ وہ کافر اتھے ڈھیر ہو جان۔ پھر فرمان لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن میرے نزدیک آ جائے گا پھر میں اپنی تلوار نیام دے وچوں کڈ کے کافراں دے سر اتار دواں گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت دی ایمان افروز جملیاں نو جدوں سنیا ہے آپ نے اپنے صحابہ نو مخاطب کر کے آکھیا کہ میرے کلمہ پڑھن والے صحابیو اگر تسی بھی ایویں جنگ لڑو گے جے میں عاصم آکھ رہا ہے پھر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلان کر رہا ہوں کہ پھر کامیابی تمہارے قدم آگے چوم لے گی۔ ایویں لڑنا جے میں عاصم آکھ رہا ہے۔ اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے میدان بدر دے اندر کافرہ دے دو نوجوان بیٹیاں نو قتل کیتا ہے۔ عورت دا نام ہے سلافہ۔ جدوں انہوں پتہ لگا کہ عاصم نے میرے دو بیٹیاں نو قتل کیتا ہے انہیں قسم چک لئی کہ لوگو آج میں بھی اپنے جھوٹے خداواں دی قسم چک کے لات دی قسم چک کے عزا دی قسم چک کے آکھن لگی منات دی قسم چک کے آکھن لگی کہ لوگو عاصم نے میرے دو بیٹیاں نو قتل کیتا ہے میں بھی نہ جھوٹے خداواں دی قسم چک کے آکھ رہی ہاں کہ ایک دن انج دا بھی آئے گا کہ میں عاصم دی کھوپڑی دے اندر شراب پا کے میں پیاں گی۔ اور اعلان کر دیتا کہ لوگو اگر تسی عاصم دا سر میرے کول لے کے آؤ گے میں تھانوں 100 اونٹ انعام دے اندر دواں گی۔ اور اس زمانے دے اندر ایک اونٹ دی قدر اور قیمت جیڑی آئی ہے اج دی پراڈو گاڑی دے برابر ہے۔ اور اس زمانے دے اندر سب تو قیمتی جانور اگر کوئی ہے تے اونٹ یا گھوڑے ہوندے ہیں۔ انہیں اعلان کر دیتا کہ جیڑا عاصم دا سر میرے کول لے کے آئے گا میں انہوں 100 اونٹ انعام دے اندر دواں گی۔ 100 اونٹ دا انعام سن کے لوگاں دے منہ وچ پانی آنا شروع ہو گیا۔ اور ایک قبیلہ جس قبیلے نو قبیلہ بنو عزل آکھدے نے ایک قبیلہ ہے ایک اور قبیلے دے لوگ ہیں انہوں نے آپس دے اندر مشورہ کیتا کہ کسے طریقے دے نال عاصم دا سر قلم کریے اور اسی اس انعام دے مستحق بن جائیے اسی 100 اونٹ لے لئیے۔ قبیلہ بنو عزل دے کچھ لوگ رحمت للعالمین نبی مکرم شفیع اعظم دی خدمت دے اندر آ گئے اور آ کے جھوٹ بولن لگے کہ جی اسی مسلمان ہو گئے ہیں اسی تھوڑا کلمہ پڑھ لیا ہے سانو ایسے نوجوانہ دی ضرورت ہے جڑے نوجوان سانو قرآن دی تعلیم دین اور تھوڑا دین سانو سکھان اور دین دے مسئلے سانو سکھان۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بھی یہ کوشش ہوندی آئی ہے کہ کوئی انسان جہنم میں نہ جاوے لوگ دین نو سکھ لین کلمہ پڑھ لین مسلمان ہو جان اور دین تے چل کے جہنم تو بچ کے جنت دے اندر جان والے بن جان۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
انہاں کافراں دی زبان تے اعتبار کر لیا اور آپ علیہ السلام نے اپنے 10 صحابہ جڑے قرآن دے حافظان، جڑے قرآن دے قاری ہن، جڑے قرآن دے عالم ہن، آپ علیہ السلام نے انہاں نو تیار کیتا اور انہاں 10 نوجواناں دا سردار حضرت عاصم بن ثابت نو بنا دیتا اور آپ نے فرمایا کہ میرے کلمہ پڑھن والے صحابیو انہاں دے نال چلے جاؤ، انہاں دی قوم نو دین سکھاؤ، ایمان سکھاؤ، اسلام سکھاؤ تاکہ یہ لوگ ہدایت دے اتے آ جان۔ حضرت عاصم اپنے 10 نوجواناں نو لے کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل توڑ کے چلے گئے اور کافراں دا مشورہ ہو چکیا ہی کہ جدوں فلاں جگہ تے اسی آئیے تسی بھی تے تیار رہنا۔ جدوں صحابہ دا 10 صحابہ دا لشکر اور ایک کافر اس میدان دے اندر جا کے پہنچے نے، 200 سوار اسلحے سمیت 10 صحابہ دے سامنے آ گئے اور آکھن لگے کہ اسی تے تھانوں قتل کرن واسطے ایتھے لے آئے ہیں، اسی ہن ایتھے تھانوں قتل کر دینا ہے، ہن تھوڑی جان کوئی بھی نہیں بچا سکدا۔ اور حضرت عاصم نو آکھن لگے کہ عاصم تو 2 مکہ دے کافراں نو قتل کیتا ہے، انہاں دی ماں نے اعلان کیتا ہے سلافہ نے کہ اگر عاصم دی گردن میرے سامنے سر لے کے آؤ گے میں 100 اونٹ انعام دواں گی، اسی ہون او دے کول انعام وصول کرنا ہے۔ 200 لشکر کافراں دا اسلحے سمیت اور حضور دے معصوم صحابہ 200 دا مقابلہ 10 کیویں کر سکتے نے؟ ایک بندے دے مقابلے دے اندر 20 بندے آ رہے نے۔ اصحابی رسول لڑتے رہے اور واری واری شہید ہوندے رہے، حتیٰ کہ آخر دے اندر 3 صحابہ بچ گئے۔ ایک صحابی حضرت عاصم بن ثابت بچ گئے اور ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے اور ایک صحابی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ بچ گئے۔ کفار دا گھیرا تنگ ہو گیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قریب جدوں آئے کافر اور انہاں نو سمجھ آ گئی کہ ہن میری کسی صورت دے اندر بھی جان نہیں بچ سکتی اور اپنی جان میں جان آفرین دے سپرد کر رہا ہاں، حضور دے دین دی خاطر قربانی دین دا وقت آ گیا ہے۔ تیار ہو گئے، تیار ہو کے پروردگار عالم دے سامنے اپنے دامن نو پھیلا لیا کہ اے الہ العالمین، جس کھوپڑی دے اندر تیرے پیغمبر دے دین والا کلمہ ہے، جس سر دے اندر قرآن دی عظیم نعمت ہے، یا الہ العالمین میرے شہید ہو جان تو بعد میری میت دی حفاظت تو کریں تاکہ میری کھوپڑی دے اندر شراب نہ پوے۔ یا الہ العالمین میں تا زندہ ہوندیاں بھی کدے شراب دا گھوٹ نہیں پیتا، میرے مرن تو بعد کافر میری کھوپڑی دے اندر شراب پی لین۔ یا الہ العالمین میری عزت میری غیرت گوارا نہیں کر دی، یا الہ العالمین میرے شہید ہو جان تو بعد میری کھوپڑی دی اور میری میت دی حفاظت تیرے ذمے وے۔ اور اے او لوگ ہیں جنہ دا تعلق ڈائریکٹ اللہ دی ذات دے نال ہے، حضور دے دیوانے اور پروانے۔ کافر نزدیک آئے، حضرت زید بن ثابت حضرت عاصم بن ثابت لڑائی کرتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، حتیٰ کہ وقت شہادت آ گیا، دین دی عزت اور عظمت دی خاطر شہید ہو گئے، کافراں نے شہید کر دیتا۔ شہادت تو بعد پروردگار عالم نے آسمان تو شہد دے مکھیاں دی فوج بھیج دیتی، شہد دیاں مکھیاں آ گئیاں حفاظت واسطے، اور رب العالمین نے اعلان کیتا کہ لوگو تسی اپنے رب نو کمزور نہ سمجھو، ایمان والے اتنے کمزور نہیں کہ اللہ دے سامنے اپنا دامن پھیلا دین۔ جڑے لوگ اللہ دے دین دی خاطر اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر جاندے نے، پھر پروردگار عالم انہاں دیاں قبراں دے اندر بھی انہاں دی حفاظت کردا ہے۔ کئی شہداء ایسے نے کہ جنہاں دیاں قبراں نو 1400 سال بعد کھولیا گیا، انہاں دی میت میں آئی جویں چند منٹ پہلا دفن کیتی گئی ہوئے۔ اس واسطے شاعر نے آکھیا
کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ محبت کملی والے کی وہ جذبہ ہے سنو لوگو، محبت کملی والے کی وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ میرے اللہ نے حفاظت واسطے شہد دیاں مکھیاں نو بھیج دیتا۔ کوئی کافر ادھروں آن دی کوشش کر دینے کہ گردن لا دئیے، کوئی ادھروں آن دی کوشش کر رہے نے کہ گردن لا لئیے، انعام دے مستحق ہو جائیے، سارا دن کوشش کر دے رہے، لیکن میرے رب نے آکھیا کہ اسلام دا شہید ہے، میرے نبی دا یار ہے، میرے نبی دا وفادار ہے، قرآن دا پڑھن والا، قرآن دا قاری ہے، اے دے سینے دے اندر اسلام دی عظمت ہے، اے دے سینے دے اندر مدینے والے دی محبت ہے، میں اللہ بھی یہ دی حفاظت کر کے بکھاواں گا اور دنیا والیاں نو دساں گا کہ جیڑے لوگ میرے یار دے نال وفا کر دینے، میں اللہ انہاں دے نال وفا کر کے بکھا دیندا ہاں۔ سارا دن کافر نزدیک نہیں آ سکے، سوچن نہ پے کہ مکھیاں رات دے ٹائم چلیاں جاندیاں نے اپنے اپنے گھراں دے اندر، چلو رات نو موقع آئے گا، رات نو انہاں دی میت نو لے جاواں گے اور سر قلم کر دواں گے، لیکن پروردگار عالم نے رات دے وقت شہد دی مکھیاں نو آکھیا کہ ہن تسی ہٹ جاؤ، ہن میں جانا اور میرا بندہ عاصم بن ثابت جانے۔ پروردگار عالم نے آسمان تو بادل نو بھیج دیتا، اتنی ایک بارش برسی ہے کہ پہاڑ دے اتے سیلاب آ گیا ہے۔ پروردگار عالم نے عاصم بن ثابت دی میت نو سیلاب دے پانی دے اندر بہا دیتا ہے، اور اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ واسطے عاصم بن ثابت دی میت نو آج تک اللہ نے اپنی حفاظت دے اندر رکھیا ہویا ہے۔ آج تک کافروں کو پتہ نہیں چل سکیا کہ عاصم بن ثابت دی میت گئی کدے وے۔ اس واسطے شاعر نے آکھیا کہ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی۔ اے صحابہ دے خون دا صدقہ ہے، اے صحابہ دی محبت دا صدقہ ہے، اے صحابہ دی وفا دا صدقہ ہے کہ اج اللہ دے دین نو صحابہ نے انج محفوظ کیتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے دے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو میں دسوں کہ میں تھوڑے تک دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ صحابہ نے رل کے آکھیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے کلمہ پڑھن والے صحابیوں، میں اپنا دین تھوڑے حوالے کر کے جا رہے ہاں، ہن دین دی حفاظت تھوڑے ذمے وے اور میرے دین نو لوگاں تک تسی پہنچانا ہے۔ پھر جدوں اللہ دا پاک پیغمبر اپنے اصحاب نو دین دی امانت دے کے گیا ہے، قرآن دی امانت دے کے گیا ہے، اسلام دی امانت دے کے گیا ہے، نماز دی امانت دے کے گیا ہے، کلمے دی امانت دے کے گیا ہے، حدیث دی امانت دے کے گیا ہے، پھر صحابہ نے آقا دے دین نو دنیا دے چپے چپے تک پہنچایا ہے۔ اج کسے صحابی نو اسی ویکھ دے ہاں کہ جدوں آخری خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ دے آخری خطبے دے اندر صحابہ دا ٹھاٹھا مارتا ہویا سمندر ہے، تاریخ دیاں کتاباں دے اندر آندا ہے کہ 1,40,000 صحابہ حضور دے آخری خطبے نو سن رہے ہیں جڑا آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر جدوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے دین نو دنیا والیاں تک پہنچا دیو، پھر اسی ویکھ دے ہاں کہ کسی صحابی دی قبر ایران دے اندر
نظر آندی ہے، کسے صحابی دی قبر فارس دے اندر نظر آندی ہے، کسے صحابی دی قبر افغانستان دی دھرتی تے نظر آندی ہے، کسے صحابی دی قبر پاکستان دے ٹھٹھا دے مکلی دے قبرستان دے اندر نظر آندی ہے، کسے صحابی دی قبر بلوچستان دے پہاڑاں دے ہوتے نظر آندی ہے، حتیٰ کہ ایک صحابی آقا دے دین نو لے کے سمندر دے کنارے تے جا کے کھڑا ہو گیا اور آسمان دی طرف اپنے نگاہ کر کے آکھیا کہ یا اللہ اگر مینوں پتہ ہوئے ہا کہ سمندر دے اگے بھی کوئی انسان راندے نے، میں کالی کملی والے دا کلمہ انہاں لوگاں تک بھی پہنچا دواں گا۔ اے صحابہ دیاں قربانیاں نے کہ آج ساڑھے تک اور تھوڑے تک دین پہنچایا ہے، اور دین دا اے پودا آج بھی الحمدللہ پوری آب اور تاب دے نال دنیا دے اندر لہرا رہا ہے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو حضور دے دین دے ہوتے عمل کرن دی اور دین دی قدر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔